بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرت سعید بن مسیب حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب جنت کی ایک نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور جو رجب کا ایک روزہ رکھے گا اللہ اسے اس نہر سے سیراب کرے گا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، رجب کے مہینے میں نیکیوں کا اجر 2 گنا کر دیا جاتا ہے اور برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ رجب المرجب ترجیب سے ماخوذ ہے جس کا مطلب تعظیم کرنا، ادب کرنا ہے۔ اس ماہ مبارک میں 13 رجب 30 عام الفیل میں حکیم الہی، عالم ربانی، حبیب الہ العالمین کے حبیب، منبر سلونی کے خطیب، آسمان امامت کے پہلے تاجدار، میدان فصاحت و بلاغت کے شاہ سوار، تاجدار حل عطا، شہ لافتہ، مشکل کشا، شیر خدا، خالق نہج البلاغہ، امام المتقین، لشکر اسلام کے علم بردار، مرضات الہی کے خریدار، شہید محراب، مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کعبۃ اللہ میں تشریف لائے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں جسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گود میں کھلایا، سینے سے لگایا۔ سرکار دو عالم اپنے بستر پر بھی مجھے اپنے ساتھ سلاتے اور میری حفاظت فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک میرے جسم سے مس ہوتا تھا اور میں آپ کا معطر پسینہ سونکھا کرتا تھا۔ بچپن میں اکثر مجھے خود غذا چبا کر کھلاتے، مجھے اپنے دوش مبارک پر سوار کراتے، مکہ کی پہاڑیوں پر مجھے لے جاتے اور وہاں لے جا کر میرا دل بہلاتے۔ حضرت علی بن ابی طالب جنہوں نے کعبہ میں جنم لیا، آغوش رسالت میں پرورش پائی، جو اسلام پر پیدا ہوئے، جنہوں نے اسلام پہ جان دی، جن کے چہرے کو اللہ نے خصوصی فضیلت سے سرفراز فرمایا۔ نگاہ برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کتاب نہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام جن کے باپ دادا سب دین ابراہیمی کے پیروکار تھے، ان میں کوئی بت پرست نہ تھا، کوئی مشرک نہ تھا، جن کا گھرانہ کعبے کا متولی تھا۔ کتاب چراغ خضر جو کہ سید امیر علی نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر تحریر کی، یہ حکم خواجہ صاحب نے سید امیر علی کو خواب میں دیا تھا اور فرمایا تھا، جس طرح کوئی آیت قرآنی اگر بورڈ پر لکھ دی جائے تو وہ قرآن سے الگ نہیں ہو جاتی، اسی طرح مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کعبے سے باہر آ کر بھی کعبے سے الگ نہیں ہیں، اور ان کی حقیقت آج بھی کعبے سے جڑی ہوئی ہے۔ مولا علی ایک راز ہیں اور وہ راز آج بھی کعبہ میں ہے۔ جس کو مولا علی کے ناموں کا راز معلوم ہو گیا، وہ زندگی کے راز کو جان گیا۔ سورہ مریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا کے بارے میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم سورہ مریم کی یہ آیت میرے دادا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو مجھ سے اور علی سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، اور مجھے اللہ اور علی سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، اور علی کو اللہ اور مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ ایک مرتبہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت ابو بکر صدیق کعبہ کی طرف جا رہے تھے۔ مولا علی نے ان سے کہا، آپ آگے آئیں، تو حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا کہ میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ یا علی، تمہاری منزلت کعبے جیسی ہے اور میں کعبے سے آگے نہیں جا سکتا۔
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، یعنی یہ نور حضرت آدم علیہ السلام سے چلتا ہوا عبداللہ بن عبد المطلب تک پہنچا، اور اس نور کا ظہور حضرت آمنہ بنت وہب کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ہوا، اور اس نور کا دوسرا حصہ حضرت ابو طالب بن عبد المطلب تک پہنچا، اور حضرت فاطمہ بن اسد کے ذریعے 13 رجب کو اس نور کا ظہور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی صورت میں ہوا۔ کسی را میسر نہ شد این سعادت، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ حضرت عباس بن عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا فاطمہ بنت اسد زوجہ حضرت ابو طالب کعبہ کا طواف کر رہی ہیں۔ چوتھے چکر میں جب وہ رکن یمانی کے پاس پہنچی تو کعبہ کی دیوار شق ہو گئی، اس لیے کہ فاطمہ بنت اسد کے شکم میں ابو تراب تھے۔ جب تراب نے ابو تراب کو دیکھا تو راستہ دے دیا۔ راستہ اتنا تھا کہ حضرت فاطمہ بنت اسد اندر چلی گئیں۔ کعبے کے اندر آپ کو اونگ آ گئی۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ بچہ عین کعبے کے وسط میں لیٹا ہوا ہے۔ بی بی 3 دن تک کعبہ کے اندر رہیں۔ حضرت ابو طالب تالا کھولنے کی کوشش کرتے رہے مگر تالا نہ کھلا۔ اس دوران یہ خبر مکہ میں پھیل چکی تھی اور لوگ کعبہ میں جمع تھے۔ 3 دن کے بعد 15 رجب کو کعبہ کی دیوار پھر شق ہوئی اور سب کے سامنے بی بی نومولود کے ہمراہ باہر تشریف لائیں۔ اس دوران کعبہ میں عبادت بھی جاری رہی، طواف بھی جاری رہا، کیونکہ اللہ نے اپنے خلیل اللہ اور ذبیح اللہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا تھا کہ میرے گھر کو پاک رکھنا 4 لوگوں کے لیے، طواف کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ اعتکاف اندر ہوتا ہے اور کم از کم 3 دن ہوتا ہے۔ یہ اعتکاف علی اور ان کی والدہ نے کیا۔ طواف، سجدے، رکوع باہر ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تھے۔ جب تشریف لائے تب دیوار شق ہوئی اور آپ کی چچی فاطمہ بنت اسد باہر آ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبارکباد دی تو بی بی نے بچے کو نبی کریم کی گود میں دے دیا۔ نبوت کی گرمی پا کر امامت نے آنکھیں کھولی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گٹی دی اور اپنی زبان مبارک بچے کے منہ میں ڈال دی۔ خانہ کعبہ کے دروازے پر بی بی فاطمہ بنت اسد کھڑی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کا نشان اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ کا کعبے میں داخل ہونے والا یعنی دیوار شق ہونے والا نشان آج بھی موجود ہے، اور حاجی مقام ابراہیم پر سجدہ کرتے ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ ایک یہودی عالم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی میرے نانا سے پوچھا، کعبہ کے 4 کونے کیوں ہیں؟ میرے نانا جان نے فرمایا، ایک کونا سبحان اللہ کا ہے، دوسرا کونا والحمدللہ کا ہے، تیسرا کونا ولا الہ الا اللہ کا ہے، اور چوتھا اللہ اکبر کا ہے۔ روایت ہے کہ ایک بار مولا علی کی ولادت سے پہلے حضرت ابو طالب اور بی بی فاطمہ بنت اسد اپنے ہونے والے بیٹے کے بارے میں اپنی خواہشات کا اظہار کر رہے تھے، تو جناب ابو طالب نے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ روز قیامت جب اللہ تعالیٰ سب کے نام لے کر بلائے تو میرے بیٹے علی کے بارے میں یہ فرمائے، نفس محمد حاضر ہو، اور مباہلہ کے روز اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی فرما دیا، تو کہہ دیجئے کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور اپنے نفسوں کو اور تمہارے نفسوں کو بلا لیں۔ دیوان ابو طالب میں بھی یہ جملہ شعر کی صورت میں لکھا ہوا ہے۔ پیدائش کے بعد حضرت علی 3 دن تک اپنی والدہ کے ساتھ بیت اللہ میں رہے اور آنکھیں بھی نہیں کھولیں کیونکہ کعبہ کے اندر بت تھے۔ تیسرے روز جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں آئے تو آنکھیں کھول دیں اور دیدار مصطفیٰ کیا۔ خانہ کعبہ کے دروازے پر بی بی فاطمہ بنت اسد کھڑی ہیں۔
نبی کریم بچے کو گود میں لیے چچی کے پاس کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی ماں بھی کہا ہے۔ فرمایا میری ماں بچپن میں انتقال فرما گئی تھیں اور مجھے انہوں نے پالا ہے، یعنی اپنی چچی فاطمہ بنت اسد کو اپنی ماں فرمایا ہے۔ حضرت ابو طالب برابر میں کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کو ان کی گود میں دے دیا۔ کعبہ میں مکے کے اطراف و اکناف سے آنے والے لوگوں کا مجمع تھا۔ حضرت ابو طالب بچے کو لے کر جانے لگے تو وہاں موجود یہودی عالم، عیسائی پادری اور سردار قبیلہ جیسے لوگ آگے بڑھے اور کہا، اے ابو طالب کہاں جا رہے ہو؟ مکہ کا دستور ہے جب کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے تو یہ سامنے پتھر جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا، اس پر لٹا دیتے ہیں۔ اگر یہ حلال راستے سے آیا ہے تو بھی طے ہو جاتا ہے اور اگر غلط راستے سے آیا ہو تب بھی طے ہو جاتا ہے۔ دستور یہ تھا کہ جب بھی مکہ میں کوئی بچہ پیدا ہوتا اسے اس پتھر پر لٹا دیتے تھے۔ کوہ صفا کے غار سے ایک اژدہا نکل کر آتا تھا اور وہ بچے کو سونگھتا تھا۔ اگر بچے کو تکلیف پہنچا کر جاتا تو لوگ ماں باپ کی مذمت کرتے اور اگر بچے کو تکلیف دیے بغیر چلا جاتا تھا تو لوگ ماں باپ کی تعریف کرتے تھے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو کیا فکر تھی، جا کر بچے کو پتھر پر لٹا دیا۔ کچھ دیر بعد اژدہا آیا، جیسے ہی اس نے بچے پر پھن پھیلایا، مولا نے اپنا ننھا سا ہاتھ اٹھا کر اس کے منہ کو ایک جانب سے پکڑا اور پھر دوسرا ہاتھ بلند کیا، دوسری جانب سے پکڑا اور پھر اسے پھاڑ ڈالا۔ عربی میں سانپ کو کہتے ہیں حیا اور کسی چیز کے پھاڑنے کو کہتے ہیں درہ۔ جیسے ہی مولا نے اس سانپ کو پھاڑا مجمع میں سے آوازیں بلند ہوئیں، حیا درہ حیا درہ، اور پھر آواز آنے لگی حیدرہ حیدرہ۔ حیدر کہتے ہی اسے ہیں جس نے سانپ کو پھاڑ ڈالا ہو۔ حضرت ابو طالب آگے بڑھے، آنکھوں میں اشک شوق بھر کر بچے کو اٹھایا، بچے کے ماتھے پر، رخساروں پر بوسہ دیا۔ جانے لگے تو وہی لوگ آگے بڑھے اور کہا، اے ابو طالب تمہارے بچے نے پیمانہ توڑ دیا، اس نے تو کسوٹی توڑ دی، اب یہ کیسے طے کریں گے کہ کون حلالی ہے؟ برابر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز آئی، چچا جان کہہ دیجئے آج کے بعد یہی کسوٹی ہے، جس کے دل میں علی ابن ابی طالب کی محبت ہوگی وہی مومن ہے۔ دریائے مرحمت میں تلاطم عیاں ہوا، دریائے مرحمت میں تلاطم عیاں ہوا، انصاف کے لبوں پر تبسم عیاں ہوا، ڈالی نگاہ فخر سے دنیا نے دین پر، قرآن آسمان سے اترا زمین پر۔ اللہ تعالیٰ سننے والوں اور دیکھنے والوں کو حب علی سے سرفراز فرمائے، آمین یا رب العالمین، آمین۔